السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد۔ کٹیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش یعنی پتھروں کو تراشنے والا رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا اور مدینے کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے ازبر یعنی زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تھا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا گیز یعنی باب پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے اور والی بے کسرا مدینے کے سلطان نبی آخر الزماں رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا کنگرا شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ دیوانے او دیکھو ہمارے نور بار مینار کا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اسے نیا بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں؟ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی اور بیتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ امید بن گئی اور کیوں نہ ہو، جب کہ بلایا آقا نے تو خود ہی انتظام ہو گئے۔ دیوانے نے رکتے سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کاندھے پہ چڑھایا اور پوربندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے گنگناتا ہوا چل پڑا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ادھر پوربندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ یعنی جہاز تیار کھڑا تھا، مسافر بھی پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوششوں کے باوجود سفینہ مدینہ یعنی جہاز چلنے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی تو لوگ سمجھ گئے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی۔ دیوانہ کشتی کے ذریعے سفینے میں یعنی جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ مدینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا۔ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ نہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ ہی گیا۔ اب دیوانہ جھومتا اور روضے پاک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جو ہی کچھ خدا میں حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں خواب میں دکھا دیا ہے، یعنی رسول پاک نے حرم شریف کے خدام کو بھی دیوانے کا حلیہ دکھا دیا تھا۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جھالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی تھی اس کو دیکھا تو واقعی میں کنگرا شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا تھا۔ دیوانے نے اپنی کمر میں رسی باندھ کر کچھ خدا میں حرم کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی ضرورت تو کیا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیوانے نے بالآخر کنگرا شریف نیا بنایا۔ واہ رے دیوانے کی خوش بختی! جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بڑھ گیا۔ دیوانے کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کا روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رہنائیوں پر نثار ہو چکی تھی، یعنی دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ آقا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے بجا آئی ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ نبی سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔